اس پہاڑ کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے مگر پہچان نصیب نہیں ہوتی۔ جب ہمارے پیارے نبی کا نام لیا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا توبہ کی صورت میں فوراً قبول کر لی۔ اور یہاں پر دعائیں مانگنا ہی افضل تھا۔ ماشاءاللہ آپ نے بھی یہاں پہ دعائیں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دلی جائے دعائیں قبول فرمائیں، آمین۔ مسجد نمرہ اور جبل رحمت، یہ دونوں زیارتیں میدان عرفات کے اندر ہیں۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ والا دن حاجی پورا دن میدان عرفات کے اندر ہی گزارتے ہیں۔ پہلے حج کا خطبہ سنتے ہیں، 2 نمازیں پڑھتے ہیں، 2 نمازیں پڑھنے کے بعد سارے حاجی جبل رحمت پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جبل رحمت پہ اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، اور اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں قریب سے سنتا اور قبول کرتا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی سال حج افضل کے لیے بلائے، آپ بھی اسی میدان کے اندر وقوع کریں، قیام کریں، عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کا حج ادا کریں، آمین۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ والا دن حاجی پورا دن میدان عرفات کے اندر گزارنے کے بعد جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، سارے حاجی میدان عرفات کو چھوڑتے ہیں اور میدان مزدلفہ کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ میدان عرفات سے میدان مزدلفہ کا رستہ تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر ہے، جو اس دن حاجی پیدل سفر ادا کرتے ہیں۔ بعض حاجی بسوں کے ذریعے بھی سفر ادا کرتے ہیں، اب سعودی حکومت نے ٹرین چلا دی گئی ہے، بعض حاجی ٹرین کے ذریعے بھی سفر ادا کرتے ہیں۔ جن رستوں سے حاجی پیدل سفر ادا کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو رستے دکھائے جائیں گے، اور جن رستوں سے حاجی بسوں کے ذریعے سفر ادا کرتے ہیں، یہ جو رستے سے بس جا رہی ہے ہماری، اسی رستے سے حاجی بس سے سفر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ٹرین کا رستہ بھی دکھایا جائے گا۔ میدان عرفات سے 4 رستے نکلتے ہیں جن رستوں سے حاجی پیدل سفر ادا کرتے ہیں، اور میدان مزدلفہ میں ایک رستے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور انہی 4 رستوں پہ حاجی تقسیم ہوتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونجتے ہوئے سارے حاجی میدان مزدلفہ پہنچتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میدان عرفات سے میدان مزدلفہ کا رستہ 6 سے 7 کلومیٹر ہے، وہ حاجی پیدل سفر ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی وہ آپ کو رستے دکھاتے ہیں، جو میدان عرفات سے 4 رستے نکلتے ہیں اور میدان مزدلفہ میں ایک رستے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسی گاڑی یوٹرن لے گی، مڑے گی، آپ اپنے رائٹ ہاتھ کی طرف، سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیے گا، آپ کو ریڈ کلر کا، لال کلر کا رستہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سرخ کلر کا رستہ نظر آ رہا ہوگا، ایک رستہ یہ ہے اور 3 آگے آئیں گے۔ انہی رستوں سے حاجی پیدل سفر ادا کرتے ہیں، اور انہی رستوں کے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں آپ کو پنجے نما پائپ سے نظر آ رہے ہوں گے۔ انہی پنجے نما پائپوں سے حاجیوں کے اوپر حج کے دنوں میں مصنوعی بارش کی جاتی ہے، شاور کیے جاتے ہیں، کیونکہ عرب کی گرمی دنیا میں سب سے مشہور گرمی ہے، اور 9 ذی الحج یوم عرفہ والے دن یہاں پر 50 سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ ابھی یہ گرمی ہے، یہ کچھ بھی گرمی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ حاجی گرمی کی شدت سے بے ہوش ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اسی لیے سعودی حکومت نے حاجیوں کے اوپر مصنوعی بارش کا انتظام کیا ہے، اور ساتھ ہی ٹھنڈے پانی کے کولر لگائے جاتے ہیں، ساتھ ہی واش روم موجود ہوتے ہیں، تاکہ حاجی ان رستوں سے سفر اختیار کریں، حاجیوں کو کوئی بھی مشکل درپیش نہ آئے۔ ایک رستہ یہ تھا اور 3 آگے آئیں گے۔ یہ جو رستہ آ رہا تھا یہ جبل رحمت سے آ رہا ہے، آگے جو 3 آئیں گے وہ مسجد نمرہ سے آ رہے ہیں۔ ابھی اپنے رائٹ ہاتھ کی طرف دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ کو یہ 3 رستے بھی نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ انہی رستوں سے حاجی پیدل سفر ادا کرتے ہیں۔ بتانے کا بس یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی سال حج افضل کے لیے بلائے، آپ کو بھی پتہ ہو کہ پیدل کن رستوں سے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ بتانے
آنے کا بس یہی مقصد ہے۔ آگے جو آنے والی ہماری زیارت ہے وہ ہے نہر زبیدہ، جو ملکہ زبیدہ نے تعمیر کروائی۔ انشاءاللہ کچھ ہی لمحے بعد ہماری زیارت آنے والی ہے۔ جے زبان، جیسا کہ ہر علاقے کی کوئی نہ کوئی سوگات ہوتی ہے، اسی طرح شہر مکہ اور مدینہ کی بھی کوئی سوگات ہے جن کی نسبت ہمارے پیارے نبی سے ہے، جن میں سب سے اول سوگات ہے آب زمزم۔ آب زمزم کو پینا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے۔ آب زمزم کو جس نیت سے جس مراد سے پیو گے اللہ تعالیٰ وہ آپ کی نیت مراد پوری کرے گا، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی کے لبوں کو چھوا پانی ہے۔ آج وسلم زمزم کے کنویں کے پاس موجود ہے۔ آج وسلم کے پاس صحابہ اکرام بھی موجود ہیں۔ آج وسلم زمزم کے کنویں سے ایک ڈول پانی کا نکالتے ہیں اور ایک گھونٹ پیتے ہیں، اور باقی کا بچا ہوا پانی اسی طرح کنویں میں اڈیل دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام تڑپ اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سوچ رہے تھے کہ شاید وہ کون خوش نصیب ہوگا جو آپ کے لبوں کا چھپا ہوا پانی پیے گا، آپ کا بچا ہوا پانی پیے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ یہ میری آنے والی امت پیے گی۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے پیارے نبی کے لبوں کا چھپا ہوا پانی ہے، اس میں تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ اس لیے اپنے ہوٹلوں میں، اپنی رہائشوں میں اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ الاجوا من جنہ، اجوا کھجور جنت کا پھل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو دنیا میں سب سے پہلے دل کا مرض ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا۔ وہ ان 10 اشرم بشرہ صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دنیا میں سنا دی۔ جب سعد بن ابی وقاص کو دل کا مرض ہوا تو آج سر نے اجوا کھجور کا پاؤڈر تجویز کیا، جس سے سعد بن ابی وقاص صحت یاب ہو گئے۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اب یہاں سے وہ چیزیں لے کے جاؤ جو یہاں سے نسبت رکھتی ہیں۔ ابھی اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیے گا، یہ جو پہاڑ کے ساتھ آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے یلو کلر کی، پیلے کلر کی، یہ جتنی بھی پہاڑ کے ساتھ دیوار نظر آ رہی ہے ٹوٹل نہر زبیدہ، یہ میدان مزدلفہ تک ہے جو ملکہ زبیدہ نے نہر تعمیر کروائی تھی۔ جب ملکہ زبیدہ یہاں پہ حج ادا کرنے کے لیے آئی تھی تو ملکہ زبیدہ نے دیکھا کہ حاجیوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام نہیں ہے، تو ملکہ زبیدہ نے ارادہ کیا کہ میں یہاں پہ نہر تعمیر کرواؤں گی۔ اپنے ملک میں گئی، کاریگر انجینئر کو حکم دیا کہ یہاں پہ نہر تعمیر کی جائے۔ جب کاریگر انجینئر یہاں پر نہر تعمیر کرنے کے لیے آئے، جگہ کا معائنہ کیا تو یہاں پر ٹوٹل پہاڑی علاقہ تھا۔ ان لوگوں نے ملکہ کو پیغام بھیجا کہ ملکہ یہ تو نہر تعمیر کروانا چاہتی ہے، یہ تو ناممکن ہے، اگر نہر تعمیر ہوئی تو اس میں بہت زیادہ خرچہ ہوگا۔ تو ملکہ زبیدہ کا تاریخی جملہ ہے جو سنہری حروفوں میں کتابوں میں لکھا گیا ہے، چاہے ایک ایک ضرب کے بدلے مجھے ایک ایک اشرفی کیوں نہ ادا کرنی پڑے، اس میدان میں ہر عالمی نہر تعمیر ہونی چاہیے۔ یہ نہر 11 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی۔ جب کاریگر انجینئر اپنے حساب کتاب کے رجسٹر ملکہ زبیدہ کے پاس لے کر گئے تو ملکہ زبیدہ نے بغیر رجسٹر دیکھے اسے دریائے دجلہ میں بہا دیے اور اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور کہا جس سے جتنا چاہے وہ لے جائے، اور خود اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہو گئی کہ یا اللہ، جس طرح میں نے تیری قوم سے کوئی حساب نہیں لیا، اسی طرح مجھے بغیر حساب کے جنت میں جگہ تھا۔ یہ ملکہ زبیدہ کا تاریخی صدقہ جاریہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ایک کو رضا سے کام دیا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ملکہ زبیدہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ابھی ہم میدان مزدلفہ میں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کو ریڈ کلر کا رستہ نظر آ رہا ہوگا۔ یہ وہی 4 رستے یہاں پہ ایک رستے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان کے اندر جس جگہ وقوع کیا، قیام کیا، عبادت کی، اسی جگہ ایک مسجد تعمیر ہے جس مسجد کا نام ہے مسجد مشعر الحرام۔ ابھی اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف، رائٹ ہاتھ کی طرف ہی دیکھے گا، آپ کو 2 مینار والی مسجد نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ اس مسجد کا قرآن پاک کے بھی اندر ذکر ہے، سورت بقرہ کے اندر، یہ دیکھ سکتے ہیں اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف۔ یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے گا، یہ ہے مسجد مشعر الحرام۔
اور یہ بھی مسجد پورا سال بند ہی رہتی ہے، صرف حج کے دنوں میں کھولی جاتی ہے اور یہاں پر حاجی آ کر 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء، چاہے رات کے 10 بجے 11 بجے 12 بجے۔ حاجیوں کو لازم ہے کہ حاجی اسی میدان کے اندر، میدان مزدلفہ کے اندر 2 نمازیں پڑھیں اور پوری رات قیام کریں کھلے آسمان کے نیچے، آسمان کی چھت تلے، چاہے اس رات بارش والا موسم ہو، طوفانی موسم ہو، چاہے اس رات اولے پڑ رہے ہو، حاجیوں کو لازم ہے کہ حاجی اسی میدان کے اندر ایک رات پوری قیام کریں، اور پوری رات قیام کرنے کے بعد جیسے ہی نماز فجر ہوتی ہے، سارے حاجی یہاں سے جاتے ہیں رمی کے لیے۔ رمی یعنی شیطان جمرات کو پتھر کنکر مارنے کے لیے۔ اپنے الٹے اور سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیے گا، آپ کو دونوں ہاتھوں کی طرف پتھر کنکر نظر آ رہے ہوں گے، جیسے ہمارے علاقوں میں بجری ہوتی ہے، یہ سڑکوں پہ ڈالنے والی، روڈوں پہ ڈالنے والی، دونوں ہاتھوں کی طرف آپ کو نظر آئیں گے، الٹے بھی اور سیدھے بھی۔ یہاں سے حاجی پتھر کنکر اٹھاتے ہیں اور شیطانوں کو مارنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ جو سیڑوں پہ پتھر پڑے ہیں، بجری نما سیمنٹ نما پتھر سے نظر آ رہے ہوں گے، جیسے ہمارے علاقوں میں بجری ہوتی ہے، یہ سڑک بنانے والی، گھر بنانے والی، یہ پتھر کنکر ہے۔ یہاں سے حاجی پتھر کنکر اٹھاتے ہیں۔ 49 پتھر اٹھانا، 49 پتھر اٹھانا لازم ہے، واجب ہے۔ 70 پتھر کنکر اٹھانا مستحق عمل ہے اور سنت رسول ہے۔ 49 پتھر 3 دنوں کے لیے مارے جاتے ہیں اور 70 پتھر کنکر 4 دنوں کے لیے مارے جاتے ہیں۔ جو پتھر کا سائز ہونا چاہیے وہ چنے کے دانے سے چھوٹا نہیں ہونا چاہیے اور کھجور کی گٹلی سے بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ 49 پتھر 3 دنوں کے لیے اور 70 پتھر کنکر 4 دنوں کے لیے۔ آگے جو آنے والی ہماری زیارت ہے وہ ہے وادی محشر، اللہ کے عذاب والی جگہ۔ سارے حاجی ایک دفعہ استغفار کہہ دیجیے۔ آسم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ابرہ بادشاہ ہوا کرتا تھا یمن کا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمان خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور کئی دن عبادت کرتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک عبادت گاہ میں اپنے ملک میں بنوا لوں اور مسلمانوں کو زبردستی کہوں کہ یہاں پر عبادت کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا، ایک عبادت گاہ اپنے ملک میں بنوا لی۔ جب ایک مسلمان اس کی عبادت گاہ میں گیا تو وہاں پر گندگی پھیلا کے آ گیا اور کہا کہ تیری عبادت گاہ کی یہی اوقات ہے، یہی حیثیت ہے۔ ابرہ بادشاہ تھا، طاقتور بادشاہ تھا، اس سے غصہ آیا، وہ اپنے ہاتھیوں کی فوج لے کر ناؤز باللہ خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت، چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل، جن کا قرآن پاک کے بھی اندر ذکر ہے سورۃ فیل کے اندر، وہ چھوٹے چھوٹے پرندے اپنی چھوٹی چھوٹی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر لے کے آتے، جس ساتھی پہ جس سپاہی پہ گراتے وہ وہیں پہ ہی غرق ہو جاتا۔ آصف السلام جب بھی اس رستے سے گزرتے، تیزی سے گزرتے اور استغفار کا ورد کرتے ہوئے گزرتے۔ جیسے وہ رستہ شروع ہوگا آپ کو بتایا جائے گا، آپ بھی استغفار کا ورد جاری رکھیے گا۔ اور یہ جو آپ کو خیمے نظر آ رہے ہوں گے رائٹ ہاتھ کی طرف، سیدھے ہاتھ کی طرف، یہ ہے وادی مینا کے خیمے۔ اسے نیو مینا بولا جاتا ہے۔ نیو مینا اسے اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ میدان مزدلفہ کے اندر بنائے گئے ہیں۔ وادی مینا کے اندر جگہ کم تھی، اس لیے اسے نیو مینا بولا جاتا ہے۔ اور یہ بھی خیمے پورا سال بند رہتے ہیں۔ ابھی یہ راستہ شروع ہے، سارے حاجی استغفار کا بھی جاری رکھیں۔ جیسے ہی میٹرو ٹرین کا پل ختم ہوگا آپ اپنے رائٹ ہاتھ کی طرف دیکھیے گا، سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیے گا، آپ کو خالی جگہ چھوڑی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے اندر ٹاور سا بھی لگا ہوا ہے لوہے کا، خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے صرف نشانی کے طور پہ۔ ابھی دیکھیے گا سیدھے ہاتھ کی طرف، یہ جو ٹاور سا لگا ہوا ہے یہاں پر ابرہ بادشاہ کا لشکر تباہ ہوا تھا۔ یہ نشانی کے طور پہ صرف یہاں پہ چھوڑی گئی ہے جگہ تھوڑی سی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ وادی مینا اور وادی مزدلفہ کے درمیان میں ہے وادی محشر، اللہ
اللہ کے عذاب والی جگہ. انشاءاللہ ابھی ہم وادی مینا میں ہیں, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. آگے جو آنے والی ہماری زیارت ہے وہ ہے مقام اسماعیل, ذبح اسماعیل. جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد جب بیٹا ہوا, بیٹا ساتھ چلنے لگا, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے میری راہ میں قربان کر لیا جائے. جس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لائے. ابھی اپنے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیے گا, آپ کو یلو کلر کی بلڈنگ نظر آ رہی ہوگی, پیلے کلر کی. اس کے آگے کی طرف دیکھیے گا, آپ کو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہوگا چھوٹا سا, اس کے اوپر 3-4 فٹ کا گنبد سا بنا ہوا, پیلر سا بنا ہوا ہے. یہ دیکھیے گا میرے ہاتھ کے سامنے. 3-4 میٹر یہ پردے اپنی سائڈوں پہ کر دیں, کیونکہ باقی کی ساری زیارتیں گاڑی کے اندر ہی آنی ہیں. پردے برائے مہربانی اپنی سائڈوں پہ کر دیں تاکہ دوسرے حاجی بھی دیکھ سکیں. پہاڑ کے اوپر چھوٹا سا گنبد نظر آ رہا ہوگا, پیلر نظر آ رہا ہوگا. آج کے دنوں میں حاجی ساری زیارتیں کر لیتے ہیں, مگر یہاں پہ آنا ممنوع ہے. یہ بالکل یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے. پہاڑ کے اوپر ہے, چھوٹا سا اینٹوں سے بنا ہوا, اس کے اندر سوراخ بھی موجود ہے 3-4 فٹ کا بس. آ رہا ہے نظر پیچھے والے حاجیوں کو؟